محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ پروگرام مذاکرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہمارے ساتھ قبلہ محترم علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، خداوند عالم آپ کو صحت و سلامتی دے اور اسی طرح قوم آپ کے علم سے استفادہ کرتی رہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں کچھ عرض کیا۔ تو امام علیہ السلام کی ولادت کے متعلق دو روایتیں ملتی ہیں، ایک تو ہے 36 ہجری 15 جمادی الاولیٰ اور دوسری ہے 38 ہجری 5 شعبان مدینہ منورہ میں۔ تو امام زین العابدین جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ 2 سال 4 ماہ تک رہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ 12 سال کی عمر تک، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 10 محرم کو ان کی عمر 22 سال بھی لکھی ہے، 23 سال بھی لکھی ہے۔ تو امام زین العابدین جو ہیں کربلا میں مسلط الہی اور خدا کا نظام ہے کہ امام زین العابدین مریض ہو گئے اور وہ بیمار ہو گئے، اس طرح سے وہ کربلا کے جہاد میں حصہ نہ لے سکے اور وہ شہید ہونے سے بچ گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل جو ہے اس کو باقی رکھا جائے، اور چوتھے امام ہیں امام زین العابدین علیہ السلام۔ تو اب علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ امام زین العابدین جو کربلا میں زندہ بچ گئے اور اس کاروان آل محمد اور اسرا آل محمد کی حفاظت کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے اور ان کی سرپرستی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، تو ان کے بارے میں آپ کس طرح سے ہمارے محترم ناظرین کو بتائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ظاہراً ائمہ کی زندگی کے 2 حصے رہے، ایک ان کے اپنے والد گرامی کے زمانے میں جی، اور ایک ان کی شہادت کے بعد کا جو زمانہ ہے جس کو ان کے اپنے دوران امامت سے مخصوص کیا جاتا ہے۔ جی، عموماً سیرت طیبہ یہی رہی ہے کہ جب ایک زمانے میں امام موجود ہو تو وہ جو بعد والے ہونے والے امام ہیں وہ معمولاً ان کی جو ہے وہ کوئی فعالیت نہیں ہوتی۔ جی، تو وہ زمانہ جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو واقعہ کربلا کے بعد جو ہے فوری طور پہ عالم اسلام میں آہستہ آہستہ ایک اضطراب جو ہے وہ پیدا ہوا، جی، جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پہنچا ہے اور اس نے تاثیر کی ہے، جی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تاثیر جو ہوئی ہے اس کا رد عمل بھی لوگوں نے پھر اپنی سمجھ کے مطابق کیا ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے یقیناً یہ بات درست ہے کہ بنو امیہ کے نے جو کہ اقتدار قائم کیا تھا وہ بنیادی طور پر اسلام کی بیخکنی کے لیے تھا، اسلام کی تعلیمات کو نابود کرنے کے لیے تھا۔ لبادہ انہوں نے اسلام کا اوڑا اور اسلام کی نام کو انہوں نے بدنام کیا۔ جی، لیکن واقعہ کربلا ایسا تھا کہ اس کے بعد بنی امیہ کے خلاف بھی ایک نفرت میں شدت کے ساتھ اضافہ ہوا، جی، اور لوگوں کے اندر اہل بیت کے ساتھ محبت میں بھی اضافہ ہوا، لیکن یہ پر آشوب زمانہ تھا۔ ظاہر ہے کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ ائمہ علیہم السلام براہ راست کوئی اس مرحلے میں قیادت کرتے، چونکہ ابھی معاشرہ اس سطح پہ آمادہ نہیں ہوا تھا، اور ابھی تک آمادگی نہیں ہے۔ جب تک کہ آمادگی نہیں ہوتی اللہ کا آخری نمائندہ جو ہے وہ ظہور نہیں کرے گا۔ تو اس آمادگی کے حوالے سے بہرحال کچھ باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد امت میں عمومی طور پہ بیداری ہوئی، چھوٹی چھوٹی تحریکوں نے جنم لیا، بنی امیہ کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، اور اس خاتمے کی دلیل بھی واقعہ کربلا بنا۔ جی، بے شک، یعنی اس میں کچھ بنی عباس نے جو قیام کیا ہے تو رضائے آل محمد اور جی ہاں یا لثارات الحسین کا نعرہ لگا کے کہ ہم خون حسین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں،
لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے اس نعرے کا سہارا لیا، اور چونکہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت تھی تو ایک بڑا ہی منافقانہ دور تھا. ادھر عوام میں اکثریت کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ محبت تھی، ادھر جو لوگ اقتدار میں آئے ان کے اپنے خواہشات نفسانی تھیں، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اقتدار قائم کیا. ایسے عالم میں اللہ کے نمائندوں کی جو بنیادی ترین ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کو دین کے ٹریک کے اوپر باقی رکھے. جی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہی ہوا کہ بنیادی طور پہ یزید، جس کا نعرہ یہ تھا کہ میں آل محمد سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، کسی وحی کا وجود نہیں ہے، کسی قرآن کا وجود نہیں ہے، اس کے مقابلے میں شہداء اور شہداء کے وارثوں کا یہ نعرہ تھا قد قیدک وس عصایک یا یزید، تو لا تمح ذکرنا ولا تمیت وحینا، کہ نہ تو قیامت تک تو ہمارے ذکر کو ختم کر سکے گا، تو اہل بیت کا ذکر قیامت تک رہے گا. بے شک. یہ جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا اعلان نہیں بلکہ خدا کا اعلان ہے، جس کو وعدہ ہے، اور جس کو بی بی نے بالکل اس وعدے پہ یقین کرتے ہوئے اس بات کا اظہار فرمایا کہ قیامت تک ہمارا ذکر باقی رہے گا. ولا تمیت وحینا، اور نہ ہی تم ہماری وحی کے تذکروں کو. اور یہ خاندان، ظاہر ہے کہ اس خاندان کو خاندان وحی کہتے ہیں، خاندان نبوت کہتے ہیں، خاندان رسالت کہتے ہیں. تو یہ جو پاسداران رسالت تھے، یہ جو حافظان رسالت تھے، یہ جنہوں نے رسالت کے میسج کو لے کے آگے جانا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرآشوب اور انتہائی دردناک حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جو امت کی راہبری کی ہے اس کو مختلف کئی زاویوں سے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک زاویہ تو یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام تقریباً 35 سال کے قریب جو رہے. تو اس دوران ایک تو یہ تھا کہ امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق اس دوران جب بھی کھانا سامنے آتا تھا تو امام کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، اور بیٹھنے والے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں روتے ہیں، تو امام اپنے بابا کا اور واقعات کربلا کی ساری حقیقت جو ہے بیان فرماتے تھے. تو یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے گریہ کر کے اپنے بابا کی مظلومیت اور اپنے خاندان کی مظلومیت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے. جی. اور یہ ایک تو مظلومیت کا پہلو ہے، اور یقیناً اس میں امام علیہ السلام نے جو مطلب کئی جگہ پہ استشہاد کیا ہے قرآن کی آیتوں سے، نبی اکرم کی احادیث سے. تو اس سے یہ بات اس کے ساتھ بالکل متصل ہے کہ دین کی اصل تعلیمات کی طرف امام نے توجہ دلائی ہے کہ یعنی وہ جس کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے یا آج مسلمان دعوے دار ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، تو اس کی وجہ ہم لوگ ہیں، ہمارا خاندان ہے، میرے بابا ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ، یہ ساری مظلومیت کے دور جو ہے وہ گزارا. تو دو شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں، ایک خود امام زین العابدین علیہ السلام اور دوسری شخصیت حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. وہ جتنا عرصہ زندہ رہیں وہ بھی ان کا بھی سلسلہ اسی طرح تھا کہ کربلا کا میسیج اور کربلا کے میسیج کی جو حقیقت ہے وہ انہوں نے پہنچائی ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعاؤں کا ذکر ہے وہ بھی تاریخ بشریت کا ایک بہت بڑا ظاہر ہے کہ سرمایہ ہے. یعنی وحی الہی کی تشریح کو اس انداز سے امام علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو زیادہ تر یہ جو مطالب اور موضوعات امام نے اپنی دعاؤں میں بحث فرمائے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے جو دینی انحرافات ہیں وہ بہت ہی بنیادی تھے. ایسا نہیں ہے کہ بنی امیہ نے دستبردار ہو گئے ہوں کہ یزید کے مرنے کے بعد واقعاً انہوں نے کوئی اسلام کا اظہار کیا ہو. نہیں، مروان کی حکومت ہے، اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت ہے، اور ایک لمبا عرصہ اس کی، یعنی اس خاندان میں بھی سوائے وہ جو معاویہ ابن یزید تھا، وہ 2-2.5 اس کے علاوہ کسی اور نے پچھتاوے کا اظہار نہیں کیا. جی.
اس نے باپ کے بعد جب اس کو بنایا گیا تو اس کی حکومت بھی کہتے ہیں 40 دن بھی کہا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ 5 مہینے کہا گیا ہے۔ تو اس نے آ کے کہا تھا، خطبہ دیا تھا کہ نہ تو میرے باپ کا حق تھا اور نہ میرے دادے معاویہ کا حق تھا، اور ان دونوں نے حکومت جو ہے یہ آل محمد سے غصب کی ہے، اور اس کے صحیح حقدار ابھی موجود ہیں، علی بن حسین یعنی زین العابدین جو ہیں وہ اس کے حقدار ہیں، اور میرے باپ دادا غاصب تھے۔ تو اس طرح سے اس نے کہا اور اپنے اوپر یعنی بند کر لیا دروازہ اس نے اپنے محل کا، اور بعد میں اس کو بھی زہر دے کے مار دیا گیا۔ تو اس کے بعد مروان بنا 9 مہینے کے لیے، اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان، تو مروانیوں کی پھر حکومت آ گئی ہے نا، پھر ان کی ختم ہو گئی اس حساب سے۔ کلی طور پر تو یہ بنی امیہ کے لوگ تھے، تو ان میں سے کسی نے اس طرح سے اظہار ندامت نہیں کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہم نے یہ آل محمد کے ساتھ ظلم کیا۔ تو آپ نے جیسا کہ قبلہ بتایا کہ امام زین العابدین کی جو طریقہ تبلیغ ہے وہ 3 طرح سے ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ گریہ کرتے رہتے تھے اور اس سے لوگوں کو متوجہ کرتے رہتے تھے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف، اور دوسرا جو طریقہ تبلیغ ہو گیا وہ دعائیں اور مناجات جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور، یعنی جب مخاطبین نہیں مل رہے آپ کو کہ جن سے آپ اس طرح سے بات کریں یا پیغام جو ہے اس کی شریعت کا پہنچائیں، تو آپ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ مخاطب اب اللہ کی تبارک تعالیٰ کی ذات کو، اور ان میں وہ سارے مطالب جو کہنا چاہتے ہیں وہ ان کی دعاؤں میں یہ چیزیں ملتی ہیں، اللہ کی وحدانیت، اس کی حمد و ثنا، رسولوں کی رسالت، ان کا آنا، اسی طرح جو ذمہ داریاں امام کی، ولی کی، اور اسی طرح جو محافظوں کی، جو دین کی، وہ ساری ذمہ داریاں اس میں تھیں۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ اس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ نہیں کیا کہ جس میں یہ ہے کہ آپ نے غلاموں کو خریدتے تھے، سارا سال ان کو وہ تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، اور سال کے آخر میں عید کے موقع پر ان کو رہا کرتے تھے۔ اس نقطے پہ ذرا مزید بات کرنا چاہوں گا کہ انحراف کس سطح کا تھا، کہ جس کے مقابلے میں آئمہ نے کس مشکل سے دین کو پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی مروان کے مرنے کے بعد عبد الملک جو ہے وہ کہتے ہیں، تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ نماز پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، جس دن اس کو سلطنت ملی اس نے کہا خدا حافظ۔ دینداری کا چہرہ تھا، یعنی چہرہ، اور یہ حیات میں ملتا ہے کہ قرآن مجید کو اس نے تیر بھی مارے تھے۔ وہ غالباً ولید تھا، اس کا بیٹا تھا جس نے تیر مارا اور کہا کہ خدا کی بات۔ اس نے یہ کہا، میرے خیال کے کہتے ہیں کہ یہ مدینے میں مسجد میں بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا، تو جب کہا کہ مروان مر گیا ہے، اب حکومت جو ہے وہ تیرے لیے ہو گئی ہے، تو قرآن کو رکھ کے کہا کہ بس خدا حافظ، تیری میری اب جدائی ہے۔ اور اچھا، یعنی اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں وہ تھا عراق کا حکمران مطلق 20 سال تک، جس نے ظلم کی داستان رقم کی، بربریت کے واقعات، حجاج ابن یوسف، اور وہ اتنا قریب تھا اس کے کہ اس نے مرتے ہوئے وصیت کی اپنی آل اولاد کو، وصیکم بتقوی اللہ و اکرام الحجاج، یعنی حجاج جو ہے اس کی وجہ سے تمہیں ساری حکومت۔ اور یہ پتہ نہیں کیا یہ لوگ لفظ کیا بولتے تھے اور عمل ان کا کیا تھا۔ یہی حجاج ابن یوسف ہے جس نے اس طرح کے اس کے کلام ملتا ہے۔ ایک جگہ پہ لوگوں کو مدینے میں تھا حجاج، قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ لوگو حل لا تعفو بقصر امیر المومنین عبد الملک الا یعلمون ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، لوگو تم اس مٹی کے ڈھیر کا طواف کیوں کرتے ہو؟ عبد الملک بن مروان کے قصر کا، اس کے محل کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں نہیں معلوم کسی بھی آدمی کا جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اس سے بہتر وہ ہوتا ہے جو اس کا جان نشین ہو۔ یعنی پیغمبر اکرم کو اس نے پیغام پہنچانے والا کہا، اور خلیفہ کو جو ہے وہ اس نے بہتر جان نشین کہا، خلیفہ جو ہے وہ بہتر ہے رسول سے۔ تو یعنی انحراف کی صورتحال یہ تھی کہ عبد الملک افضل ہو گیا اور نبی اکرم کی ذات جو ہے وہ خدا نخواستہ نقل کفر پہلی بات تو یہ تو ظالم جانشین تھے ہی نہیں، یہ تو سب جھوٹے تھے، فاسق تھے۔
اگر صحیح بھی جانشین ہو وہ بھی اپنی اصل سے کیسے برتر ہو سکتا ہے؟ یہ کہ چیز اصل ہوتی ہے، ایک اس کی قائم مقام ہوتی ہے، تو قائم مقام چیز جو اصل سے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ یہ تو عقلی طور پر بھی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل میں تو لوگوں کو دھوکہ ہی دینا تھا نا جی کہ ہم خلیفہ ہیں، یعنی ہم ہیں سارا۔ جی یہ کہتا تھا خانہ کعبہ کی بجائے آپ بیت المقدس جائیں، اور ادھر انہی کی شام میں حکومت تھی نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے حجاز اور مدینہ اور مکے میں اس کی حکومت تھی، عبداللہ ابن زبیر کی، ٹھیک ہے جی، اور کچھ عرصہ جو ہے وہ تقریباً 8-9 سال اس کی حکومت، جی 9 سال اس کی حکومت رہی، اور سن 73 ہجری میں کسی حجاج بن یوسف نے ہی آ کے خانہ کعبہ کا اور مکے کا گھراؤ کر لیا، اور وہاں منجینک سے پتھر برساتا رہے، خانہ کعبہ گرا دیا تھا اس ظالم نے۔ اور اس کے بعد وہ عبداللہ ابن زبیر جس نے اپنے آپ کو یہاں محصور کیا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے حرمت کعبہ بھی پامال ہوئی، اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا عبداللہ ابن زبیر کو۔ تو اس کے بعد پھر اس کی حکومت رہی ہے یہ 73 سے لے کر آگے، وہ جو اس کا بعد والا بیٹا ہے 86 تقریباً 95 تک۔ جی تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ انحراف اس سطح پہ تھا کہ یہ لوگ انتہائی بے دین تھے، یہ لوگ بد کردار تھے، خود کو نام انہوں نے عنوان قرار دیا تھا کہ یہ خلیفہ ہیں، یہ اللہ کے جان نشین ہیں، یہ خدا کے رسول کے جان نشین ہیں، اور یہاں تک کہ عبد الملک کے دربار میں 40 مولویوں کے اجتماع میں ایک جگہ گواہی دی گئی کہ اس خلیفہ جو ہوتا ہے اس پہ نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے، بس جیسے ہی وہ منصب خلافت پہ فائز ہوا، لا حساب ولا کتاب للخلفاء، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تاریخ کے ایسے دردناک باتیں ہیں، اور حجاج ابن یوسف کی اپنی زبان سے جو بعض مورخین نے جملہ نقل کیا ہے، اکبر اللذات سفک الدماء، یعنی جب تک وہ خون بہا نہیں لیتا تھا، بلکہ کسی دانشمند نے عبد الملک بن مروان سے کہا کہ سے گفتگو ہوئی، تو اس نے کہا کہ تم میرے اس پہ اعتراض کرتے ہو کہ میں نماز روزے کا پابند نہیں ہوں، تو میں پہلے بچپن میں چڑیا کے خون سے بھی میں گھبراتا تھا، اب نہ اس اعتراض کرنے والے نے اس کے شراب پہ اعتراض کیا، کہا میری شراب پہ تو اعتراض کرتے ہو جو کہ خون جو انگور کا خون ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ میں جو بچپن میں چڑیا کے خون سے بھی گھبراتا تھا، میرے دور حکومت میں جس قدر خون اس نے بہایا ہے حجاج نے، میں اسے کچھ نہیں کہتا، تو میرے اس خون پہ، خون خاری پہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی اتنے دریدہ دہن تھے کہ یعنی ہر ظلم کرنے کے بعد بھی ان کی درندگی کا عالم یہ تھا کہ کسی کو جرأت نہیں تھی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ۔ عمر بن عبدالعزیز جو نسبتاً اچھا آدمی تھا ان میں، اس نے کہا کہ حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم آدمی تھا کہ اگر امت کے تمام گناہ ایک پلڑے میں ڈال دیں اور دوسرے پلڑے میں حجاج بن یوسف کے گناہ ڈال دیں تو حجاج بن یوسف کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ اس نے یہ 73 میں جب حجاز پر قبضہ کیا تو پھر یہ اس کو بعد میں یہ کوفہ اور بصرہ سب اس کے حوالے کر دیا گیا، تو اس نے جو حکومت وہاں کی ہے تو اس نے تقریباً 1.5 لاکھ شیعہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے اس نے، اور اس کی جو جیل تھی اس میں 50,000، جب اس کو ہٹایا گیا ہے تو 50,000 آدمی جیل میں تھا، جس میں 16,000 خواتین تھی۔ اتنا بڑا یہ ظالم انسان تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی خبیث انسانوں نے یہ جو حکمران تھے جو نام نہاد خلیفہ، ان کا ساتھ دیا، تبھی تو مسلمانوں پر دہشت اور روب اور اسی دور میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی حدیثیں گھڑی گئیں کہ خلیفہ کے لیے کوئی حساب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، اس طرح کی حدیثیں بھی بیان کی گئیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کے عبد الملک کے سامنے کہا کہ پیغمبر نے حدیث ہے کہ خلیفہ کو جو ہے وہ قسم نہیں دینی چاہیے، تو بڑا خوش ہوا، اس کو انعام و اکرام دیا۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ گویا یعنی دین کے تمام تر تعلیمات کی اس قدر بے حرمتی کی گئی اور بے پناہ حدیثیں بھی گھڑی گئیں، جبکہ اصل حدیث
کہ بیان پہ پابندی تھی، لیکن وہ ایسی ایسی جھوٹی اور جعلی حدیثیں ابھی یہ قبلہ دیکھیں کہ یہ زمانہ وہ ہے امام زین العابدین کا، اس لیے ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین کے سامنے حکمران کیسے ہیں؟ وہ ہے مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان ہے، ولید ابن عبد الملک، یہ حکمران ہیں کہ ایسے خونخوار قسم کے، اور ان کے جو معاونین ہیں یا ان کے گورنر ہیں وہ حجاج بن یوسف جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو مذہبی شخصیتیں ہیں اس زمانے کی وہ کس قسم کی ہیں؟ وہ عبداللہ ابن عمر جیسی ہیں، کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے اس وقت فقیہ ٹاپ کا اور صف اول کا سمجھا جاتا تھا، اور اسی سے دین لیا گیا ہے۔ چونکہ برادران نے جو دین لیا ہے وہ بی بی عائشہ سے لیا ہے، 2700 حدیثیں ان سے، اور 3000 کے قریب عبداللہ ابن عمر سے، اور 5600 حدیثیں یہ ابو ہریرہ سے، اور انس بن مالک سے کوئی 2200 سے زیادہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے انہوں نے دین لیا ہے۔ تو اب دیندار چہرے جو مفتی تھے اس زمانے کے وہ ہے عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر وہ شخص ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی تو بیعت نہیں کرتا، لیکن حجاج بن یوسف کی بیعت کے لیے پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا، تو اس نے کہا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا میں بیعت کرنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا صبح نہیں ہونی تھی، صبح جاتے، ابھی رات کے وقت نہیں۔ اس نے کہا جی میں نہیں سمجھتا کہ رسول پاک نے جو فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مرا، اور مجھے اس لیے خوف تھا کہ میں رات کو مر جاؤں تو کیا پتہ میری زندگی کا، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے بیعت کر لوں۔ تو اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنے کمبل سے یا اپنا جو اوپر چادر لی تھی اس میں اپنے پاؤں کو نکالا باہر، اس نے کہا اسی پر بیعت کر لو۔ تو اس کے پاؤں کو بوسہ دے کے تو یہ بیعت کر کے آیا عبداللہ ابن عمر۔ تو جب ایسے مفتی ہوں اور ایسے حاکم ہوں اور ایسے دور میں امام زین العابدین، اور اس پہ ہنس کے تبصرہ کیا اس نے، حجاج نے، تاریخ لکھتی ہے کہ حجاج نے تبصرہ کیا، کہا کہ علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، میرے پاؤں پہ بیعت کر کے یہ صاحب جو ہیں وہ چلے گئے۔ مقصد یہ ہے کہ بار بار یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امت کی ابتلا کیا تھی، امت کن لوگوں کے ساتھ مبتلا تھی، اور ولید کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہی وہ شخص ہے جو مورخین نے لکھا ہے کہ جو شراب کے بھرے حوض میں عورتوں کے ساتھ، مطلب جن لوگوں کی جن لوگوں کی یہ حالت تھی، اور وہ پوری امت کی سربراہی اور امت کے خلیفہ تھے، تو یہ وہی اسلام ہے جس کے بارے میں امام نے فرمایا السلام علی الاسلام اذا بولیت الامہ براء مثل یزید۔ یہ یزید ہی کے مختلف چہرے تھے، یہ نام مختلف ہیں، ادروائز کردار کے اعتبار سے ان کا کوئی دین نہیں تھا، ان کا کوئی ایمان نہیں تھا، ان کا پیغمبر اکرم سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور خود یزید نے جو تھوڑا سا عرصہ واقعہ کربلا کے بعد گزارا ہے وہ بھی معلوم ہے کہ اس پر بات کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بریک ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ